اور اپنے مذہب سے ناواقف ان معصوموں کو گودوں میں باپوں نے اٹھایا ہوا، ان کے ہاتھ میں اتنا لمبا چھرا ہے اور اس معصوم کے سر پر اس چھرے سے ٹک لگا کر خون نکالتے ہیں، اور اس خون نکلنے پہ معصوم تڑپ اٹھتے ہیں، ان کی چیخ و پکار بلند ہوتی ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، ارے یہ کس شریعت کا عمل ہے؟ یہ کس دین کی باتیں ہیں؟ یہ کون سے اسلام کا طرز ہے؟ اس کی تعلیم تو امام الانبیاء نے نہیں دی، اس کی تعلیم تو سیدنا علی نے نہیں دی، اس کی تعلیم نہ حسن نے دی، نہ حسین نے دی، نہ باقر نے دی، نہ صادق نے دی، نہ نقی نے دی، نہ تقی نے دی۔ اس کی تعلیم ائمہ اہل بیت نے نہیں دی، اس کی تعلیم انڈیا اور پاکستان کے مولویوں اور ذاکروں نے دی ہے۔ یہی وجہ ہے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اللہ کی قسم چیلنج ہے ایک مسلمان ہوتے ہوئے، جائیے دنیا جہان میں ماہ محرم میں ہونے والی مجالس حسین کے ماتم کو دیکھیے، کوئی ذاکر اپنے 1 سال کے بچے کے سر پہ زخم نہیں لگائے گا، کوئی ذاکر اپنے 1.5 اور 2 سالہ معصوم کے جسموں پر بلیڈ نہیں مارے گا، اس کے سر پہ کٹ نہیں لگائے گا، سر نہیں پھاڑے گا، خون نہیں بہائے گا۔ یہ عوام الناس کے بچے، یہ غریبوں کے بچے جن کو نہ شریعت کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، دین و اسلام سے بے بہرا، اور ان کو اس میں اجر و ثواب کا جھوٹا دھوکہ دے کر اس حد تک ان کو اتار لیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ ماتم کرنا ثواب کا کام ہوتا، عوام الناس سے پہلے ذاکر کے ہاتھ میں برچھی ہوتی، عوام الناس سے پہلے ذاکر آگ کے اوپر چلتا ہوا نظر آتا۔ وہ تو سپیکر پہ کھڑا ہوا صرف اس کے فضائل بیان کرتا ہے، خود آگ کے اوپر چل کر کیوں نہیں جاتا؟ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ پھر یاد کر لیجئے، مقصد چڑھانا نہیں ہے، مقصد حق کی دعوت دینا ہے۔ اگر حق کو سمجھتے ہو تو اللہ کے لیے حق کی طرف آؤ۔ زنجیروں سے ماتم کرنے والو، عقل کا استعمال کرو، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ جب محمد کریم فوت ہوئے، چھوڑ دیجئے صحابہ کرام کو، اہل بیت ہی کا مسئلہ لے لیجئے، نبی کریم کی وفات کیسے ہوئی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، امام الانبیاء نے وفات کے قریب کہا تھا، عائشہ وہ زہر جو یہودیوں نے مجھے، اس یہودیہ نے مجھے خیبر میں کھلایا تھا، وہ زہر آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں، جب نبی فوت ہوئے کیا حسنین نے ماتم کیا؟ کیا علی نے ماتم کیا؟ کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماتم کیا؟ اہل بیت نے ماتم کیا؟ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے، کیا جس طرح ہر سال مجالس ذکر حسین پر ماتم کی مجلسیں سجتی ہیں، نبی کی وفات پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ علی کی وفات پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ حسن کی شہادت پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک مثال تاریخ اسلام سے یا تاریخ اہل بیت سے پیش کر دیجئے۔ اللہ کی قسم، قیامت کی دیواروں تک اس عمل کا ایک ثبوت نہ ہماری کتابوں سے، نہ اپنی کتابوں سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ سے وہ پیش کر سکتے ہیں کہ کبھی نبی نے چچا حمزہ کی شہادت پہ ماتم کیا ہو، ابراہیم کی وفات پہ ماتم کیا ہو، یا سیدنا علی نے، سیدہ فاطمہ نے، حسن و حسین نے نبی کی وفات پہ ماتم کیا ہو۔ ماہ محرم کے اندر دوسرا عمل جو بڑی شدت سے کیا جاتا ہے، وہ نام مجالس ذکر حسین پر سجتی ہیں مجلسیں، اور گالیاں محمد کریم کے صحابہ کو دی جاتی ہیں، گالیاں ابو بکر، عمر، عثمان کو دی جاتی ہیں، گالیاں ان کو دی جاتی ہیں جو واقعہ کربلا سے سالوں پہلے اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے مہمان بن چکے جنتوں کے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ آئیے قرآن حکیم سے اور نبی کے اقوال سے ہم ان صحابہ کا مقام اور ان کو دی جانے والی گالیوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، قرآن اور حدیث ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی طرف سبقت حاصل کی، وہ لوگ جو خلوص کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ نبی کے صحابہ سے راضی، نبی کی آل اولاد سے راضی، نبی کی ازواج سے راضی، نبی کے اہل بیت سے راضی. اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ نے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. دوسری آیت سنیے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے محمد کریم کے ہاتھ پر بیعت کی. اور یہ بیعت مجالس ذکر حسین میں عثمان کو گالی دینے والوں، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیعت ہوئی تھی. عثمان وہ خوش نصیب مسلمان، وہ خوش نصیب میرے نبی کی 2 بیٹیوں کا خامن. صحابی بیعت کرنے کے لیے آتے، ایک ہاتھ نبی کا ہوتا، ایک ہاتھ صحابی کا ہوتا، اوپر سے اللہ کے ہاتھ کا اعلان ہوتا. جب عثمان کی باری آئی، ایک ہاتھ نبی کا، دوسرا ہاتھ بھی نبی کا، جس کو نبی نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا. وہ عثمان جس کے خون کا انتقام لینے کے لیے 1400 صحابہ کٹنے اور مرنے کا وعدہ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں اگر سارے لوٹ جائیں تو اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خون کے انتقام کے لیے لڑتا رہے گا. اللہ نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا. رسول کریم کا فرمان سنیے، ابو داؤد ترمذی میں ہے، لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة. جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یہ سب جنتی ہے، یہ سب مومن ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہے. صحیح بخاری میں ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے جنگ کی، میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اور سب سے بڑے ولی میرے محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ننگوں کو ولی ماننے والوں، ملنگوں کو ولی ماننے والوں، نشے میں دھت رہنے والوں کو ولی ماننے والوں، علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے نمازی بھی تیرے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ چرس پینے والے، یہ بھنگ پینے والے، یہ درباروں پہ پڑے ہوئے، جن کو نہانے کی تمیز نہیں، جن کو شرمگاہ دھونے کی تمیز نہیں، جس کو پاکی اور نپاکی کی تمیز نہیں، کہتے چپ 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 چپ. انہاں نوں کچھ نہیں کہنا سرکاراں نے، اے رجسٹرڈ اولیاء اللہ نے انہاں نوں کوئی چیز چھپانے کا بھی پتہ نہیں ہے. پہنچے واصل باللہ ہوئے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں یہ واقعی پہنچے ہوئے ہیں، موت کا ایک ہی دھکا لگے گا سیدھے اندر جائیں گے، فکر نہ کرو، یہ فیصلہ وہیں پر ہونے والا. تم ان کو ولی مانتے ہو اور اس کی ولایت کا انکار کرتے ہو، اس کی ولایت کا انکار جس نے کہا تھا آقا یہ مشرکین غار کے دہانے پر پہنچ چکے، اگر یہ صرف قدموں کی طرف نگاہ دوڑائیں آقا مجھے اور آپ کو بیٹھے ہوئے یہ اندر دیکھ لیں گے. مجھے اپنی جان کی فکر نہیں امام الانبیاء، میں تو آپ کے غم میں رہتا ہوں. نبی نے کہا تھا صدیق اکبر تیرا ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے تنہا. اپنا ذکر کیا. اور کائنات کے امام نے صدیق کائنات کو کہا تھا ابو بکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان اللہ معنا. ابو بکر جیسے اللہ تیرے ساتھ ہے ویسے محمد کے بھی ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، فکر کرنے کی ضرورت. سب سے بڑی ولی نبی کے صحابہ، نبی کی آل اولاد، نبی کے گھر والے، نبی کے اہل، یہ اولیاء ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے. صحیح بخاری حدیث سنیے، میرے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو. مجالس ذکر حسین میں صحابہ پر طنز کرنے والوں، گالیاں دینے والوں، ابو ہریرہ کو گالیاں دینے والوں،
امیر معاویہ کاتب وحی کو گالیاں دینے والوں، ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دینے والوں، نبی فرما رہے ہیں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر کائنات والو تم احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ نام پہ خرچ کر دو، میرا صحابی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو اللہ نام پہ خرچ کر دے، کائنات والے احد پہاڑ سونے کا دے کر صحابی کی مٹھی کے برابر ثواب نہیں پا سکتے۔ ماہ محرم میں نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والوں، احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دو، محمد کریم کا چہرہ دیکھنے والا حالت ایمان میں آدھی مٹھی جو خرچ کر دے، تمہارا